یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ہم یہ سمجھیں کہ جب کائنات اسی محور پہ گھوم رہی ہے تو ہم کیوں دور ہیں؟ ہمیں بھی تو قریب ہونا ہے. عزیزان محترم، یہی وہ در ہے جو بچائے گا، یہی در بچاتا ہے. بس معرفت کی ضرورت ہے، اور جس نے پہچان لیا وہ پہنچ گیا. ہمیں تاریخ نے اور تاریخی مورخوں نے اور بہرحال لوگوں نے جو ہے وہ فرقوں میں بانٹا، تقسیم کیا، جبکہ یہی محور تھے، یہی محور ہیں. انہی کے گرد گھومنا تھا. جو ان کے گرد گھوما وہی کامیاب ہوا، جو ان سے دور ہوا وہ بے در ہو گیا اور آج تک بھٹک رہا. یہ سارا جو معاملہ ہے دنیا کا، اس دنیا میں جو نظر آتا ہے، یہ سب اسی ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر اس کے گرد لوگ جمع ہوتے تو آج یہ حال نہیں ہونا تھا. پروردگار نے بہرحال آپ کی حسن سماعتوں کی نظر، بہرحال جو گفتگو ہے سب ترجمہ ہے، میں نے اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بزرگ علماء جو بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے آتا ہوں. جتنا بھی خدا نے اپنی مخلوق کو بنایا، ہر قوم میں اپنے انبیاء کو بھیجا. ہر قوم کی ہدایت کے لیے، ہر گروہ کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے ایک ہادی آیا، اور اس ہادی نے اپنے زمانے کے حساب سے پیغام پہنچایا. ہر نبی آتا گیا، اپنے پیغامات کو پہنچاتا گیا. انہی پیغامات میں ہر نبی کی زندگی کو جتنا قرآن بیان کرتا ہے، بہرحال اس میں خدا نے عبرتیں رکھی ہیں، اس میں واقعات. یہیں پر جو ہے وہ حضرت نوح کا بھی واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور حضرت نوح کے واقعے کے لیے بھی ہمارے اندر بڑی عبرتیں ہیں. پروردگار حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جن کی تبلیغ کی عمر اچھی خاصی بتائی جاتی ہے، کہ جنہوں نے 900-950 سال تبلیغ کی ہے. اور چند لوگ جو تھے وہ حضرت نوح کے پاس جمع ہوئے. چند لوگ، بیان ہوتا ہے کہ یہ اتنے تھوڑے سے لوگ جو جمع ہوئے تو حضرت نوح نے مطالبہ کیا، خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پروردگار یہ کب تک ہوگا معاملہ؟ تو عذاب آئے. اتنا حضرت نوح کو روایات کہتی ہیں کہ ہر روز اتنا حضرت لہو پر یہ پتھر برساتے تھے کہ ہر روز لہو لوہان ہو کے بے ہوش ہو جاتے تھے. ہر روز. ہم تو یہاں ذرا سی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہماری حالت ہی نہیں سنبھلتی. اللہ کی راہ میں تو دیکھیں سننا پڑتی ہے، یہ تو کیا ہے. اور اگر آپ کو کوئی سنا نہیں رہا تو سمجھیں آپ کا راستہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ بولے سب راضی ہیں ہم سے تو سب تو راضی نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم، کہیں نہ کہیں کوئی تو ناراض ہوگا، اور تھوڑی بہت ناراضگیاں تو مول لینی پڑتی ہیں. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت تھوڑی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں صحیح جا رہا ہوں. اس سمت کا تعین راستے میں آنے والی ہواؤں کی رکاوٹیں ہی بتاتی ہیں. عزیزان محترم، ہر روز بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. خدا وہ عذاب، اکثر نبیوں نے جو ہے وہ طلب خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجوں گا. ایک آسمان سے پھل بھیجا، خورما، کھجور. کہا کہ اس پھل کو کھاؤ اور اس کے بیج کو زمین میں لگاؤ. جب یہ درخت بن جائے گا، جب اس میں پھل آئیں گے پھر ہم عذاب بھیجیں گے. روایات کہتی ہیں کہ درخت بنا، لگا، 15 سے 18 سال بیان ہوتا ہے لگ گئے پھل آنے میں. 15 سے 18 سال لگ گئے. جب پھل آئے وہی عذاب. کہا نہیں، اس کے پھل کو بھی کھاؤ، پھر بیج بو. اللہ. کہا پھر درخت بنے گا، پھر پھل آئیں گے، پھر کھاؤ، پھر عذاب دیں گے. یہ سلسلہ 5 دفعہ چلا. اب جو ساتھ میں تھے ٹوٹنا شروع ہو گئے. تھوڑے سے ہی تھے ویسے بھی، اس میں سے بھی گر گئے، چند رہ گئے. کیوں کیا خدا نے؟ روایات بیان کرتی ہیں خدا ان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا،
ثابت قدم کون ہے؟ ثابت قدم کون ہے؟ بڑی عبرت ہے حضرت نوح کے واقعے میں، بہت عبرت ہے جنان محترم، بہت بڑا یعنی خدا آزمائے گا آزمائے گا آزمائے گا، دیکھے گا کون میرے لیے کھڑا رہتا ہے، اس کو خالص لوگ چاہیے۔ یہی روایات ہمیں بتاتی ہیں آخری زمانے میں اتنا امتحان لیا جائے گا، اتنا غربغال کیا جائے گا، اتنا اٹھا پٹخا جائے گا، دیکھا جائے گا تم میں سے ثابت قدم کون ہے، تم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ اکھڑنا شروع ہو جائیں گے لوگ، چھنی جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے، جو بچ گیا وہی خالص ہے۔ یہ پیغام ہے جانے محترم، ہر نبی کے دور میں بہرحال مختلف ہیں، ہر جگہ سے مختلف۔ اسی لیے حضرت نوح نے جب کشتی بنانا شروع کی، جب کہا کہ اب ٹھیک ہے ہو گیا کشتی بناؤ، اب جب کشتی بنانا شروع کی تو اس زمانے میں پانی نہیں تھا، پہلے کشتیاں بھی نہیں تھیں، یہ پہلی چیز تھی جو بن رہی تھی۔ اب جب یہ بن رہی تھی تو پھر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی آئے گا، تو نہ پانی اس طرح تھا، نہ تیرنے کا کانسیپٹ تھا، تو لوگ مسخرہ کرتے تھے۔ حضرت نوح جب گزر رہے ہوتے تھے ان کے پاس سے تو ہنستے تھے اور تضحیک کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوگا؟ کہا یہ تیاری ہے، یہ آئے گا، یہ بچائے گا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان محترم، یہی تو کہا رسول خدا نے، اہل بیتی کالسفینۃ النوح، میرے اہل بیت حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے۔ اب تاریخ بار بار کہہ رہی ہے یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، نہیں سمجھ رہا کوئی، نہیں سو سمجھ رہے ہیں شاید رشتہ داریاں ہیں، شاید معاملہ نہیں، یہی ہے، یہی بچائیں گے۔ انہوں نے ہی تو بچایا، کس نے بچایا ہر دور کے اندر؟ انسانیت کو۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ شکلیں تو دیکھ لی آپ نے اسلام کی تھوڑے دنوں کے اندر،